علیمہ خان صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے قاسم اور سلمان جو کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کا یہاں پہ آنا اور تحریک چلانے سے متعلق، آپ نے جمائمہ صاحبہ کا ٹویٹ دیکھا ہوگا، بلکہ انہوں نے آپ کی تصویر کے ساتھ اس کو پوسٹ کیا ہے کہ گرفتاری کی بات ہو رہی ہے. کیا واقعی وہ آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو کیا وہ گرفتار ہوں گے؟ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ صرف اپنے والد کو ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں یا آئیں گے تو بالکل ان کی پوری جو ہے وہ سیکورٹی کی جائے گی، ہونی چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ بالکل یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے والد سے جو ہے وہ ملاقات کریں. لیکن اگر وہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے آتے ہیں، کسی تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، جو کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو اس بات کے دائی ہیں کہ نسبت جو ہے وہ لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، لوگ اس کو پیار کرتے ہیں، اور یہ مخالفت تو عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں اور اس چیز کو جو ہے وہ غلط یا برا گردانتے رہے ہیں. ہم تو اس بات کو ہمیشہ ایک حقیقت کے طور پہ ہم نے اس کو آرگو کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں بھی ہیں، اور خاص طور کے برِ صغیر میں تو آپ ہندوستان لے لیں، کانگریس لے لیں، اس کے بعد آپ بنگلہ دیش لے لیں، اس کے بعد آپ پاکستان لے لیں، تو یہ تو ایک حقیقت ہے. تو اگر وہ آ کے یہاں پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو بالکل وہ کریں. اس پہ سیاست کے پھر جو مضمرات ہیں، جو اس کے کنسیکوینسز ہیں، اگر اس میں وہ کوئی وائلیشن کے مرتکب ہوں گے تو پھر جو ہے وہ پروسیکیوشن ہو سکتی ہے، پھر گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. بلکہ اگر انہوں نے آگے حصہ لینا ہے سیاست میں تو سیاست میں تو پھر گرفتاری بڑی ضروری ہے. گرفتار ہوں گے تو وہ سیاستدان بنیں گے اور پولیٹیکلی جو ہے وہ امرج ہوں گے. تو اس سے تو پھر ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، نہ اس کے اوپر کوئی اعتراض ہونا چاہیے. نہیں تو رانا صاحب، اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر وہ آتے ہیں یہاں پہ تحریک چلانے کے لیے تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، مطلب ان کو وائلیشن تک جانے دیا جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وائلیشن ضرور کریں گے؟ یہ تو آپ نے سوچ رکھا ہوگا نا کہ کس صورت میں ان کو گرفتار کرنا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں صرف وائلیشن کی صورت میں ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ جی بالکل بالکل، جب تک وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں تو وہ ایک جو ہے وہ محترم باعزت شہری ہوں گے. لیکن اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر جو پی ٹی آئی کی موومنٹ ہے اس میں تو وائلیشن کے علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں. پی ٹی آئی نے اب تک جتنے ایونٹس کیے ہیں، آپ انہیں 2014 کے لانگ مارچ سے لے لیں، اس کو بھی انہوں نے پرامنی نام دیا تھا، پرامنی کہا تھا کہ پرامن لانگ مارچ کر کے ہم اسلام آباد میں آ رہے ہیں. تو اسلام آباد میں پھر آگے جو انہوں نے کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ ان کا جتنے بھی ان کے احتجاجی پروگرامز ہیں، جلسے ہیں، وہ لے لیں. 2018 کے الیکشن میں جو انہوں نے کیا، اس کے بعد جو 22 میں 25 مئی جو انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا، یا نومبر کا احتجاج جو ہے وہ لے لیں، 9 مئی لے لیں، وہ تو انہوں نے وائلنس کے علاوہ تو ان کا کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب پھر وہ پروٹیسٹ کریں گے تو پھر تو گرفتاری جو بھی کرے گا وہ عمران خان صاحب کے بیٹے ہوں یا کوئی بھی ہو، تو وہ تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا. اور لیکن وہ تو میں ویسے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے سیاست میں حصہ لینا ہے، جو کہ ان کا حق ہے، ان کو لینا چاہیے، تو پھر تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. وہ گرفتار ہوں گے تو سیاست جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی. لیکن بہت سے لوگ جو ہے سیاست میں حصہ نہیں بھی لیتے اور وہ کیمپین چلاتے. مثلا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر مقدمات چل رہے تھے تو ان کے دونوں صاحبزادے کیمپین انہوں نے ایک پوری تحریک چلائی تھی، باہر سے چلائی تھی، بی بی نے یہاں سے چلائی تھی. تو سیاست میں تو پھر وہ بعد میں آتے ہیں نا، وہ تو پارلیمانی سیاست ہے، دوسری سیاست ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ اگر وہ آ گئے، پہلے تو یہ بتا دیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، آپ کی انفارمیشن کیا ہے اس کے اوپر؟ ظاہر ہے آپ حکومت ہے، اور اگر آ گئے تو وہ تحریک کو باقاعدہ لیڈ کریں گے یا صرف پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں؟ میری انفارمیشن تو نہیں، لیکن میری رائے ہے یا میرا انالیسس ہے کہ وہ کسی تحریک کو لیڈ کرنے یا
سیاست میں حصہ لینے کے لیے نہیں آئیں گے. اگر وہ آئے بھی تو وہ صرف اپنے والد کو ملنے کے لیے آئیں گے اور ان کے وہ ملنے کی اجازت دی جائے گی اور وہ ملیں گے اور واپس چلے جائیں گے. لیکن وہ کسی جلسے کو یا کسی تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے, جو میری اسیسمنٹ ہے, وہ نہیں آئیں گے. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تھیں تو وہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے آئی تھیں. انہوں نے باقاعدہ پیپلز پارٹی کو لیڈ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے وہ گرفتار بھی ہوئیں, ان کے خلاف مقدمات بھی بنے اور ان کے بیٹوں کے خلاف بھی آپ کے علم میں ہے کہ مقدمات بنے. اور انہوں نے تو بالکل یہ کہہ کے حصہ لیا تھا کہ وہ اپنے والد کی سیاست کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے اور پیپلز پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور انہوں نے آ کے سیاست کی. ران صاحب, اب بات چیت کے اوپر یا مذاکرات کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے. آپ سیاسی امور کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے. حال ہی میں وزیر اعظم نے بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس وہ گئے ان کی نشست پہ اور ان سے مذاکرات کی, ان کو دعوت دی. کچھ تفصیلات بتا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ باقاعدہ باضابطہ وہ دعوت تھی اور وہ کیوں مسترد ہوئی, یا کوئی ایسی بامقصد آپ کے پاس مذاکرات کی دعوت نہیں ہے جو کہ آپ پی ٹی آئی کو دے سکیں؟ نہیں دیکھیں, بامقصد دعوت کس طرح سے ہوتی ہے؟ کوئی وزیر اعظم نے کوئی پریس سٹیٹمنٹ تو جاری نہیں کی, نہ انہوں نے کوئی کسی صحافی کے سوال کے جواب میں کوئی بات کی ہے. انہوں نے بنفس نفیس ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ 2 دفعہ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے ان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. اور مقصد اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آئیں, آن آل ایشوز, جس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ بات کریں, اور ہم جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم ملک کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر ہم یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو, ہماری گورنمنٹ ہو یا کسی اور کی ہو, چند بیسک چیزیں جو ہیں وہ طے ہونی چاہیے. اور یہ اس ملک کی خوشحالی اور اس ملک کی ترقی کے لیے جو ہے نا ایک لازمی امر ہے. اور یہ آفر جو ہے وہ میاں شہباز شریف نے وین ہی واز اپوزیشن لیڈر اینڈ عمران خان صاحب واز دی پرائم منسٹر, انہوں نے اس وقت بھی کی تھی 2018 میں جب ان کی گورنمنٹ فارم ہو چکی تھی. لیکن اس کا بھی جواب انہوں نے ان کو جو ہے وہ جیل کی صورت میں اور مقدمات کی صورت میں دیا تھا. تو ابھی بیرسٹر صاحب نے کوئی جواب دیا جو ہے وہ ان کو اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے دی. اس کے بعد یہ جس دن بجٹ پاس ہوا وہ ان کی سیٹوں پہ چلے گئے, جا کے ان سے مصافحہ کیا اور وہاں پہ بھی ان کو کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے, ہمیں بات کرنی چاہیے. تو جب بات کرنے بیٹھیں گے تو پھر ہم تو چارٹر آف اکانومی سے شروع کریں گے, ہم تو پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی خوشحالی سے بات شروع کریں گے. لیکن اگر انہوں نے کسی اور موضوع کو بھی ساتھ اٹیچ کرنا ہے, اس پہ بات کریں تو وہ بھی کر سکیں گے. ظاہر ہے وہ تو یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں, جو کہ ظاہر ہے کہ ہر جماعت اپنے لیڈر کے لیے بات کرتی ہے. وہ یہ بھی کہیں گے کہ ان کی رہائی کے بعد آگے مذاکرات چل سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ ابھی تک ویسے کوئی جواب آیا بیرسٹر صاحب کی طرف سے آپ؟ نہیں, وہ یہ بات بالکل نہیں کہتے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں, وہ آن ریکارڈ ہیں کہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا ہے ہمیں, ہم ان کی رہائی کی بات نہیں کریں گے. ان کی رہائی کی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا ہے کہ میری رہائی کی بات نہ کی جائے, آپ اور موضوعوں کے اوپر جو ہے وہ بات کریں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے مقدمات کو لڑ کے لیگلی جو ہے وہ میرٹ کے اوپر باہر آؤں گا, میری رہائی کی آپ بات نہ کریں. یہ جب مذاکراتی کمیٹی بنی تھی تو جب ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے تو مذاکراتی کمیٹی نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی, ان کے مقدمات کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی, اس سے آگے بات کریں. تو پھر اس سے آگے بات کیوں نہیں بڑھی تھی اس وقت؟ اس سے آگے بات انہوں نے جو ہے وہ دوسری میٹنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم تیسری میٹنگ کا ہمارے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو پھر کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ دقت ہے؟ وہ چاہ رہے اگر کہ عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات نہ ہو تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی پرسنل جی نہیں, دقت یہاں پہ ہے کہ عمران خان صاحب بلیو ہی نہیں کرتے پولیٹیکل ڈائلاگ کے اوپر.